ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کردار پتھر کی دیوار کی طرح مضبوط ہے اور برسوں کی ایمانداری ہمیں ہر غلطی سے محفوظ رکھے گی۔ لیکن کردار کا اصل امتحان تب نہیں ہوتا جب سب کچھ ہمارے حق میں چل رہا ہو، بلکہ اس وقت ہوتا ہے جب لالچ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور کوئی گواہ بھی موجود نہیں ہوتا۔ آج کی کہانی بھی اسی خاموش لمحے کے بارے میں ہے جب صرف ایک غلط خیال پوری زندگی کی نیکی کا رخ بدل دیتا ہے۔ کافی عرصہ پہلے سمندر کے کنارے بس ایک چھوٹے سے شہر میں رفیق نام کا نوجوان رہتا تھا۔ وہ گڑیاں بنانے اور ٹھیک کرنے والی دکان میں کام کرتا تھا۔ آمدنی محدود تھی، مگر اس کا نام سچائی اور بھروسے کی وجہ سے پورے محلے میں مشہور تھا۔ اگر کوئی ایسی گھڑی آتی جو ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی تو رفیق صاف صاف کہہ دیتا، چاہے اس کا مطلب یہ ہو کہ اسے مزدوری کم ملے۔ ہر شام وہ دکان بند کرتا، صفائی کرتا اور تھکے قدموں کے ساتھ مگر مطمئن دل لیے گھر چلا جاتا۔ ایک روز شام کے وقت جب بارش کی بوندیں چھت پر ٹپک رہی تھی اور وہ شٹر گرانے ہی والا تھا، دروازہ دھیرے سے کھلا۔ اندر ایک عمر رسیدہ مسافر آیا۔ لباس سادہ تھا، مگر اس کے انداز میں عجیب سا وقار اور خاموش رعب تھا۔ اس نے لکڑی کا ایک مضبوط سا باکس کاؤنٹر پر رکھا اور نرم لہجے میں بولا، بیٹا، کیا تم یہ صندوق رات بھر کے لیے اپنے پاس رکھ سکتے ہو؟ اس میں وہ گھڑیاں ہیں جو میں نے ساری زندگی میں سنبھال کر رکھی ہوئی ہیں۔ رفیق نے تھوڑا جھجک کر جواب دیا، میں تو یہاں بس ملازم ہوں، دکان میرے مالک کی ہے۔ بوڑھا مسافر مسکرایا اور بات کاٹتے ہوئے بولا، مجھے تم پر اعتماد ہے، میں صبح سورج نکلنے سے پہلے واپس آ جاؤں گا اور تمہیں اس ضمانت کے بدلے اچھا انعام بھی ملے گا۔ رفیق نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو اسے سچائی نظر آئی۔ اس نے ہاں کر دی، صندوق کو دکان کی بڑی الماری میں رکھ کر تالا لگایا اور گھر چلا گیا۔ رات کو جب وہ بستر پر لیٹا تو بارش کی آواز کے ساتھ ایک سوال بار بار اس ذہن میں گونجنے لگا، آخر اس صندوق میں کیسی گھڑیاں ہوں گی؟ اتنا وزنی باکس تھا، معمولی سامان تو نہیں ہو سکتا۔ وہ خود کو سمجھاتا رہا کہ یہ اس کے بس کی بات نہیں، مگر تجسس اور پھر آہستہ آہستہ لالچ نے اس کے دل پر دستک دینا شروع کر دی۔ آخر ایک وقت آیا کہ وہ اٹھ بیٹھا، کپڑے پہنے اور رات کے سناٹے میں دکان تک واپس چلا گیا۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے تالا کھولا، الماری سے باکس نکالا اور آہستہ سے ڈھکن ہٹایا۔ اندر 3 گھڑیاں رکھی تھی اور ہر ایک دوسری سے زیادہ دلکش اور قیمتی لگ رہی تھی۔ پہلی ایک خوبصورت تانبے کی گھڑی تھی جس پر نہایت نفاست سے باریک نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ دوسری چاندی جیسی دھات کی تھی جس پر عجیب سے نشان کندہ تھے، جیسے کسی پرانی داستان کا حصہ ہو۔ تیسری گھڑی حالت سنہری رنگ میں جگمگا رہی تھی، دکان کے مدھم روشنی میں بیچ سے نرم سی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ رفیق کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے ذہن میں خیال آیا، اگر یہ سونے کی گھڑی بیچ دوں تو میری تو ساری زندگی بدل سکتی ہے، نہ کرائے کی فکر، نہ معمولی تنخواہ، نہ چھوٹی چھوٹی فکروں کا بوجھ۔ اسی لمحے ایک اور آواز اندر سے ابھری، وہ برا شخص اکیلا ہے، اگر وہ تم پر الزام بھی لگا دے تو کون اس کی بات مانے گا؟ میں تو صاف کہہ دوں گا کہ وہ کبھی دکان پر آیا ہی نہیں تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا، ہاتھ کانپ رہے تھے، دل میں کشمکش تھی۔ میں نے پوری زندگی دیانتداری سے گزاری ہے، کیا ایک رات میں سب کچھ بدل دوں؟ مگر صبح کی پہلی روشنی آنے تک یہ اندرونی جنگ ختم ہو چکی تھی اور جیت لالچ کی ہوئی۔ رفیق نے سونے کی گھڑی نکالی، اسے اپنے کوٹ کے اندرونی جیب میں چھپایا، باکس بند کیا اور واپس الماری میں رکھ دیا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر دل کے اندر ایک عجیب سا بوجھ بھی تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ بوڑھا مسافر واپس آیا۔ اس نے وہ باکس لیا، تالا کھولا، 3 لمحے اندر دیکھا اور پھر آہستہ سے مسکرایا۔ وہ بولا، شکریہ، تم تقریباً اس ذمہ داری کے لائق تھے۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنا اوپر والا سادہ لبادہ اتارا۔ اندر شاہی لباس تھا جس پر بادشاہ کی مہر جڑی ہوئی تھی۔ میں بادشاہ کا نمائندہ ہوں، اس نے بولا، رائل انسپکٹر، ہمارا بادشاہ بوڑھا ہو چکا ہے اور خزانے کی نگرانی کے لیے سچا نگہباں تلاش کر رہا ہے۔ میں پوری سلطنت میں لوگوں کا امتحان لے رہا ہوں۔ وہ رفیق کی آنکھوں میں سیدھا دیکھتے ہوئے بولا، تم نے باکس کی حفاظت تو پوری دیانت سے کی، مگر اپنی سوچ کی حفاظت نہ کر سکے۔ اگر تم نے یہ امانت بغیر چھیڑے مجھے واپس کر دی ہوتی تو آج تمہاری قسمت کا نقشہ بدل چکا ہوتا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا، پلٹا اور آخری بات کہہ کر چلا گیا، اصل امتحان وہاں ہوتا ہے جہاں موقع بھی ہو اور کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو۔ رفیق نے آہستہ سے اپنا کوٹ کھولا، سونے کی گھڑی ہاتھ میں لی تو وہ گھڑی سے خزانے کے بجائے بوجھ محسوس ہونے لگی، شرمندگی اور پچھتاوے کا بوجھ۔ اس دن اس نے صرف دولت کا موقع نہیں کھویا بلکہ ایک ایسی منزل گنوا دی جس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کے ایک قدم کے فیصلے پر کھڑی تھی۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم برے نہیں ہوتے، بس ایک غلط خیال کو زیادہ دیر دل میں رہنے دیتے ہیں۔ جب خیال کو نہ روکا جائے تو وہ خواہش بن جاتا ہے اور پھر وہی خواہش ایک ایسا عمل بن جاتی ہے جو ہماری پوری زندگی پر مہر لگا دیتی ہے۔ دنیا ہم سے یہ نہیں پوچھتی کہ کیا تم ایماندار ہو،
دنیا اصل میں یہ پوچھتی ہے، کیا تم تب بھی ایماندار رہ سکتے ہو جب تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا اور تم آسانی سے بچ سکتے ہو؟ اپنی سوچوں کی حفاظت کریں، کیونکہ یہی خاموشی سے آپ کے مستقبل کے اصل معمار ہیں۔